السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم سب مسلمانوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے حج کرنا۔ ہر مسلمان مرنے سے پہلے حج کرنے کی خواہش رکھتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خطاوار ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو۔ سب کی خواہش ہوتی ہے عمرہ کرنا اور حج کرنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، طواف کرنا، خانہ کعبہ کی چادر کو چومنا، اللہ کے گھر کو جیتے جی اپنی آنکھوں سے دیکھنا، وہاں جا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی چاہت سبھی کی ہوتی ہے۔ ہم سبھی حج کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کئی کئی سالوں سے پیسے اکٹھے کرنے میں لگے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پورے پیسے ہو جائیں گے ہم بھی حج کرنے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ ان کی چاہت کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں اور حج کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی کئی سال غریبی میں پیسے جوڑتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ انہیں حج پر بلا بھی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور انہیں بڑا مقام دینا چاہتا ہے، اور وہ لوگ حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے خوشی خوشی نکلتے ہیں، سارا انتظام کرتے ہیں اور لوگوں کو حج کی خوشی کی دعوتیں بھی دیتے ہیں۔ وہ اپنا پورا پیسہ لگا کر خوشی سے روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب اس طرح کی خبریں سننے میں آتی ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جیسا اللہ چاہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں خوش ہونا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ایسا ہی کچھ بہار کی ایک عورت کے ساتھ ہوا۔ بہار کا ایک گروپ حج کو جا رہا تھا۔ سبھی لوگ سکون سے خوشی کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے اور فلائٹ کی 1 گھنٹے کی دوری بچی تھی۔ اچانک ہی فلائٹ میں شور ہونے لگا کہ کسی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہاں لوگوں کو کچھ ہی پل میں پتہ لگا کہ ایک خاتون ہے جو اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ حج کرنے جا رہی ہے۔ ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس جہاز کی ایمرجنسی لینڈنگ ریاض میں کی جاتی ہے۔ پھر اس خاتون کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ تب ڈاکٹر سے پتہ چلتا ہے کہ ان خاتون کا انتقال ہو گیا اور یہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ محترم ناظرین، آپ سوچئے، جو پہلی بار حج کرنے جا رہا ہو یا عمرہ کرنے جا رہا ہو، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس وقت کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے، اسے لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ کی یہی خاصیت ہے کہ جو ان گلیوں میں گھوم لیتا ہے پھر اسے دنیا میں کہیں اچھا نہیں لگتا۔ ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے، لیکن خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ بار بار دیکھنے کی چاہت ہوتی ہے، اور یہ چاہت دنوں دن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، یہ خاتون نکلی اور راستے میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان خاتون کا نام تھا مومنہ خاتون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان خاتون کے بیٹا اور شوہر حج مکمل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کمنٹ کریں کہ کتنی بد نصیب تھی، حج کو نکلی اور اللہ کا گھر بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، ہمیشہ یاد رکھو، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے غم دے کر اور کبھی قبول کرتا ہے خوشی دے کر۔ جب یہ حج کے لیے نکلی، پیسہ جمع کر دیا، پاسپورٹ بن گیا، جہاز میں بیٹھ گئی اور عرب کی سرزمین پر بھی پہنچ گئی، لیکن طبیعت خراب ہو گئی۔ محترم ناظرین، اللہ نے ان کو قبول کر لیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سالوں تبلیغ کی، لیکن چند لوگ ہی ایمان لے کر آئے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی محنت قبول نہیں کی؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قبول فرما کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ ان کو قبول نہیں فرماتا جو لوگ دولت اور شہرت کے نشے میں رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے کاروبار کے سلسلے میں عرب کی سرزمین پر تو جاتے ہیں، لیکن
ان لوگوں کو اللہ کا گھر دیکھنے کی توفیق کبھی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دے دی، چاہے راستے سے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو محترم ناظرین، ان کے بارے میں ایسا ویسا نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ آپ سب بھی جب سفر کریں تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے سفر کیا کریں، کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعے ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ عمرے کے لیے اور حج کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ اللہ سے دعا کرتے جائیں، اللہ ہم سب کو سبھی مشکلوں اور پریشانیوں سے بچائے، اللہ سبھی حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔